بھارت میں جو الیکشن کا مرحلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان میں پرائم منسٹر نریندر مودی کے حوالے سے، خاص طور پر ان کے ری الیکٹ ہونے کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کے کنسرن ہوں، پاکستان کی سیاسی ایلیٹ کے کنسرن ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ کنسرنز پاکستان کے لبرل کمنٹیٹرز کے ہیں، جن میں نجم سیٹھی نمایاں ہیں۔ نجم سیٹھی نے حال ہی میں ایک بار پھر کہا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی بھارت میں ون پارٹی کا رول چاہتے ہیں، بی جے پی ون پارٹی کا رول چاہتی ہے۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اگر نجم سیٹھی بھی ایسا سوچتے ہیں تو پاکستان کے کیا حالات بنیں گے آگے جا کر، اور کیسے بھارت کے حوالے سے پاکستان میں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ممکن ہو سکے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے اس کو بھی اب 20 سال کے لیے پرائم منسٹر بننا چاہیے اور ون پارٹی سسٹم کو برقرار رکھنا چاہیے؟ میں تو اس کے خلاف بات کر رہا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے اس کے ساتھ بہت نقصان ہوگا ان ٹرمز آف انڈیا سیکولر ریپبلک۔ اور اب آپ دیکھیے کہ وہ تیسری ٹرم لینے جا رہا ہے، مگر اس قسم کی میجورٹی نہیں ملے گی ان کو، اور یہ اس کی آخری ٹرم ہے، بیکاز ون پارٹی سسٹم جو ہے اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو ان اے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن۔ نجم سیٹھی کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ اگر نجم سیٹھی اس طرح سوچتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یعنی پاکستان بھارت کو نہیں سمجھنا چاہتا۔ اب بھارت میں 2500 کے قریب سیاسی پارٹیاں اس فیڈرل الیکشن میں مختلف سٹیٹس کے اندر حصہ لے رہی ہیں۔ خیر، وہ تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے لیول پہ کام کر رہی ہوں گی، مگر بی جے پی کے علاوہ ریجنز میں اور نیشنل لیول پہ بڑی پارٹیاں بھی کم از کم 20 کے قریب ہیں، اور ان سب کی پارٹیسپیشن الیکشن میں بھرپور ہے، اور وہ پرائم منسٹر نریندر مودی پہ، بی جے پی پہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں۔ یعنی کسی قسم کا یہ گلا شکوہ اپوزیشن کو بھارت میں نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو سپیس نہیں مل رہی۔ وہ اپنی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے کوئی بھی ہیلے تراش سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جی ہمیں یہ سپیس نہیں مل رہی، مگر انٹرنیشنلی ان کو واچ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے بی جے پی اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، ٹف ٹائم دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود نجم سیٹھی کا یہی سوچنا ہے کہ بھارت میں پرائم منسٹر نریندر مودی ون پارٹی رول لانا چاہتے ہیں۔ اب اگر پرائم منسٹر نریندر مودی کی ڈیلیورنس بہت زبردست رہی ہے گزشتہ 10 سالوں میں، اور اپوزیشن ان کو، بھارت کی اپوزیشن ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکی تمام تر اپنی کوششوں کے باوجود، اور ان میں کانگریس کے اگر جو مین لیڈر ہیں مسٹر راہل گاندھی وہ اتنے ایفیکٹو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کانگریس میں ششی تھرور جیسے لوگ ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، دوسری پارٹیوں میں بڑے بڑے قدآور لیڈر ہیں، اور ان کی سپیس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لیکن پاکستان کے لبرلز کا یہی کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی بھارت میں ون پارٹی رول چاہتے ہیں۔ جسٹ امیجن، مجھے حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو نام نہاد لبرلز ہیں، انفیکٹ یہ لبرلز نہیں ہیں، ان میں کوئی ریشنلٹی نہیں ہے، مگر یہ نام نہاد لبرل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی ایلیٹ ہیں۔ ان کا بھارت کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے؟ یہ یوں بھارت کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ بھارت میں خود پالیٹکس کر رہے ہوں، کیونکہ یہ بات بھارت کی اپوزیشن کہے تو سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کی پولیٹیکل کنزمپشن ہے، لیکن یہ بات پاکستان کی ایلیٹ اسی طرح کر رہی ہے جس طرح ویسٹ کا میڈیا کر رہا ہے۔ ویسٹ کے میڈیا کے تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ بھارت کو ایک مضبوط پارٹی اور ایک مضبوط لیڈر کی کمانڈ میں آگے بڑھتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی طرح پاکستان کا ہر سیکشن
چاہے وہ کنزرویٹو سیکشن ہو چاہے نام نہاد لبرل سیکشن ہو، وہ بھارت کو نہ سمجھنا چاہتا ہے، اور ان کی بھارت کے حوالے سے جو لینز ہے وہ در حقیقت پاکستان کا لینز ہے۔ وہ بھارت کو پاکستان کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے اس کو ویسے دیکھتے ہیں، وہ بھارت کو پاکستان کے مذہبی ریلیجیس سرکمسٹانسز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ویسے دیکھتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے نام نہاد لبرلز کو بہت فکر رہتی ہے بھارت کی، کہ بھارت میں اب اگر ہندو کی بات ہو رہی ہے یا ہندوازم کی بات ہو رہی ہے، ہندوتوا کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستان کی طرح اسلامائزیشن میں ڈوب جائیں گے، یعنی جس طرح پاکستان اسلامائزیشن میں ڈوبا ہے اسی طرح بھارت بھی ہندوتوا میں ڈوب جائے گا۔ تو ان کی یہ جو چنتا ہے کہ پاکستان اسلامائزیشن میں ڈوبا ہوا ہے اور بھارت ہندوتوا میں ڈوب جائے گا، تو وہ اپنے بڑے فکر کا کنسرن کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے دکھی دل ہو کر بھارت سے کہتے ہیں کہ بچو بچو مذہب سے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام کی جو پاکستان میں ایک طرح سے امپائر کھڑی ہے، جو آئیڈیالوجیکل امپائر کھڑی ہے، وہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجیکل امپائر سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہندوتوا کی آئیڈیالوجیکل امپائر چانکیہ نیتی سے آتی ہے، اور پاکستان کی آئیڈیالوجیکل امپائر جو ہے وہ مسلم بردرہڈ اور جماعت اسلامی جیسے لوگوں کی ٹیچنگ سے آتی ہے، حالانکہ جو عربوں کا اسلام ہے انفیکٹ اس سے بھی نہیں آتی۔ لیکن پاکستان کے نام نہاد لبرلز کو بہت فکر رہتی ہے بھارت کی، اور وہ پاکستان کے ساتھ بھارت کو اسی طرح کمپیئر کرتے ہیں جیسے پاکستان اور بھارت آج بھی ہم پلہ ہوں، جیسے اسلامائزیشن ان پاکستان اور ہندوتوا ان ہندوستان ایک جیسی ہوں۔ اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے پاکستان کے بڑے بڑے لبرل کمنٹیٹر۔ وہ ہندوازم کو زیادہ سے زیادہ کاسٹ سسٹم سے جوڑتے ہیں، اس سے زیادہ ہندوازم کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا، کچھ میرے اپنے دوست اچھے بڑے اسکالرز ہیں اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں جب ان کا نام لیتا ہوں، کہ وہ بھی ہندوازم کو کاسٹ سسٹم سے آگے اور ابو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ المیہ ہے پاکستان کے لوگوں کا، چاہے پاکستان کے یہ لوگ کسی بھی اسپیکٹرم سے تعلق رکھتے ہوں، خود کو نام نہاد ماڈرن کہیں لبرل کہیں، ان کا یہ ہوتا ہے خطرہ کہ بھارت ہمارے راستے پہ چل کے کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ بھئی بھارت آپ کے راستے پہ نہیں چل سکتا، نہ ہندوتوا آپ کے اسلامائزیشن کے ساتھ کمپیریبل ہے۔ کیوں آپ کو اتنی فکر رہتی ہے اور کیوں آپ کو ون پارٹی کی فکر رہتی ہے، جیسے آپ بار بار عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے بی جے پی کو جوڑتے ہیں؟ فار گاڈ سیک یو کین ناٹ کمپیئر دیٹ وے، بٹ you have freedom of expression, you can do that, so do I have freedom of expression, so I'm criticizing on you۔ اور اس کا نتارہ جو ہے وہ ہمارے سننے والے ویورز کریں گے کہ بھئی آپ کس طرح سوچتے ہیں، یا میں کس طرح آپ کی سوچ کو آگے سوچتے ہوئے اینالائز کر رہا ہوں۔ تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی باتیں سن کے، پاکستانی لبرلز کی باتیں سن کے، جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوازم میں کاسٹ سسٹم ہے، بس یہی پرابلم ہے اور یہی ہندوازم ہے، یا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوازم اسلام کی طرح اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کی اسلام کی طرح ہے، تو پھر ان کی جو پوری کی پوری بصیرت ہے وہ اس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر وہ یہ موکری کرتے ہیں جی کہ ہندو سویلائزیشن جو ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، میٹر ہی نہیں کرتی، اور اصل میں تو ہم ہی عربستان کے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کے عجیب و غریب یہ تجزیے کرتے ہیں، اور پھر سو مچ سو پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف میں سمجھ سکتا ہوں کہ اور کچھ
ویسٹ کے جو ہیں اسکالرز جب یہ لکھتے ہیں کہ یہ میجورٹیرینزم کی سرکار ہے، تو یہ جو میجورٹیرینزم کی سرکار کی بات ہے وہ جو پاکستانی دانشور کرتے ہیں، خاص طور پر لبرل کرتے ہیں، تو ان فیکٹ ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. وہ امن کی آشا والے پرانے لوگ ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اب بھارت کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے کسی طرح سے اسلام کا کارڈ کھیلیں اور یہ کہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، مسلمانوں کی وہ بات کرتے ہیں، حالانکہ خود وہ اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر کہتے ہیں. لیکن بھارت میں ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ سیکولرزم کے نام پہ مسلم کارڈ کھیلا جائے، جبکہ بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت وہ بھارت کے ساتھ ویل انٹیگریٹڈ ہے، ویل اسیمیلیٹڈ ہے. لیکن پاکستانی لبرلز ان کو اپنے بھاشن دیتے رہتے ہیں اور بھارت کی جو اپوزیشن ہے اس کا نریٹو پھیلاتے رہتے ہیں، حالانکہ بھارت کی اپوزیشن کا نریٹو وہ بھارت کے کانٹیکس میں ہے. پاکستانی اس اپوزیشن کے نریٹو کو کیسے بائی کرتے ہیں، اس سے ان کے ال انٹینشنز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. خیر، یہ تو میں لبرلز کی بات کر رہا تھا. ایک اور نام نہاد پرانے لبرل ہوا کرتے تھے پاکستان میں، انفیکٹ وہ اسلامسٹ ہیں، فواد چودھری، جو منسٹر بھی رہے عمران خان کی سرکاروں میں. انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں راہل گاندھی کی ایک سٹیٹمنٹ پہ اپنی انڈورسمنٹ دی. اس سے کم از کم ان کی مری ہوئی پالیٹکس تو کچھ ریوائیو ہو گئی. وہ یہ کہنے میں اور بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ میں بھارت کے خلاف نیریٹو سے اپنی پہچان دوبارہ سے بنا لوں گا. تو شاید پاکستان کے پولیٹیشنز ہوں، آرمی کے لوگ ہوں، کنزرویٹو کمنٹیٹرز ہوں، یا پھر بہت ہی نام نہاد لبرل کمنٹیٹرز ہوں، ان سب کی بھارت کے بارے میں جو فکریں ہیں اور جو بھارت کے ساتھ کمپیریزن ہے وہ بہت ہی سیلف موٹیویٹڈ ہے اور سیلف سرونگ پرپز کے تحت ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں. بھارت کے الیکشن پہ یہ کوئی اثر ڈال نہیں سکتے. حالانکہ نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں اب اگلی سرکار نریندر مودی جی کی بنے گی تو وہ میجورٹی سرکار نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہا کہ اس کے 5 سال بعد تو نریندر مودی کی سرکار ہی نہیں بنے گی. یہ الگ بات ہے کہ مودی جی خود سنیاس کے لیے چلے جائیں یا پالیٹکس سے نکل جائیں یا بی جے پی ہار بھی جائے اگلے الیکشن میں، یا ہو سکتا ہے ورس کم ورس کہ ان کی اس بار مائنورٹی سرکار بنے. مگر ان کی جو ال انٹینشنز ہیں وہ صرف اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، پاکستان آرمی کے نیریٹو کو چلانے کے لیے ہیں، اور ایک فالس کمپیریزن بھارت اور پاکستان کا کرنے کے حوالے سے ہیں. بھارت کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی جتانے کے لیے نہیں ہیں، اور یہ بات بھارتی بہت خوب طریقے سے جانتے ہیں. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.